اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت۔ ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمی، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال ہے۔ چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے۔ جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت تو میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے، اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر۔ لیکن جب راوی کہے، صحابی راوی، سمعت تو میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے۔ ما بین خلق آدم و قیامت الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح میں، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ۔ حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کسے ہیں، لفظی معنی کیا ہے دجال کے؟ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، دجل و فریب۔ دجل کہتے ہیں ملمہ سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے۔ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل ہے۔ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افتراء، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ، یہ دجل ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے۔ یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے تھے متصلاً، وہ مسیلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ، اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا ہے، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے وہی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔
یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی جائے۔ آدھی بات، کافر تو قرار دیا، لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک۔ ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں، بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ۔ 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے، کذاب، دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں